بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو، ساری امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بابرکت مہینہ رمضان مبارک کا، جس کے بڑے فضائل اور برکات قرآن حکیم اور حدیث پاک میں آئے ہیں، یہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں یقیناً وہ کم ہے، اور یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، ان کو معاف کرنے کے لیے، ان کو عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ رکھا ہے، کیونکہ رحمت خدا بہا نہ می جوید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے کے ایک ایک لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کی گھڑی بنا دیا ہے۔ دن میں روزہ رکھنا، بھوکا اور پیاسا رہنا، خواہشات سے رکے رہنا، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی خاطر یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اتنا زیادہ پسند کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کو ہمارے لیے انتہائی مقدس اور بابرکت بنایا ہے، اور بخشش اور مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے۔ انہی راتوں میں سے ایک رات وہ بھی کہلاتی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، اور جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے، اور احادیث پاک میں بھی اس کا بہت ہی خصوصیت سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، انہی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ یہ بابرکت رات عطا کی گئی ہے، کہ جو رات پہلی امتوں کو عطا نہیں کی گئی تھی، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، اور 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہونا جس کو قرار دیا گیا ہے، اور کتنا افضل ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اور انہی میں سے یہ ہے تو آخری جو راتیں کہلاتی ہیں، طاق راتیں کہلاتی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو حکم فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اب جتنی راتیں باقی رہ گئی ہیں، جو اوقات باقی رہ گئے ہیں، ان کی ہم نے قدر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو ہم نے حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ مہینہ بھی خدا نخواستہ اگر ایسا ہی اگر گزر جائے تو پھر اس صورت میں اس سے پھر کے بعد ہمارے لیے کون سا موقع رہ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے متوجہ فرمانے کے لیے ایک ایسا انداز آپ نے اختیار فرمایا اس موقع پر کہ آپ نے 3 مرتبہ منبر مبارک پر چڑھتے ہوئے آپ نے یعنی آمین 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 کہا۔ جب صحابہ کرام نے یہ چیز آپ سے پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں دیکھی، جو اس سے پہلے معمول نہیں تھا، تو پوچھا گیا تو اس موقع پر آپ نے بات بتلائی تھی کہ میرے پاس اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے۔ تو میں نے اس کے اوپر کہا آمین۔ آمین کا مطلب یا اللہ آپ اس چیز کو قبول کر لیجئے، یعنی ایسا ہی ہو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ انہی بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ بھی کی گئی، یعنی یہ بات کہی گئی کہ ماں باپ کا مرتبہ اور مقام بتلانے کے لیے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر لے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا اسم مبارک آئے اور پھر بھی درود پاک نہ پڑھے،
میں نے کہا آمین۔ تو معلوم ہے کہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آمین اس کے اوپر فرمایا گیا ہے، لہٰذا جب بھی آپ کا اس مبارک آئے ہم نے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہ رمضان مبارک کے مہینے کو ہم نے غنیمت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ، استغفار اور آہوزاری کرنا چاہیے۔ جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ایسا معاف فرما دیتے ہیں گویا کہ اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ السلام، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اس حصے سے جہاں پر گناہ کیا گیا ہے اس سے بھی بھلا دیتے ہیں تاکہ قیامت کے روز زمین کا وہ حصہ اس کے خلاف گواہی دینے والا نہ رہے۔ جن اعضاء سے گناہ کیا گیا ہے ان اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دیتے ہیں تاکہ قیامت کے روز جسم کا کوئی حصہ گواہی دینے والا وہاں پر اس کی مخالفت میں نہ رہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، بندگی ہو اور خوب توبہ استغفار ہو اور ان راتوں میں جاگنے کا ہم اہتمام کریں۔ دوسری بات جو حدیث پاک کے اندر جو فرمائی گئی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا او کما قال علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی ہے، یعنی ان کے پاس ایک خوشی منانے کا ایک انداز ہوا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر کے اندر جتنی اقوام ہوتی ہیں ان کے اپنے تہوار ہوتے ہیں، ان کے اپنے طور طریق ہوتے ہیں، بہرحال ان کا اپنا ایک انداز ہے، لیکن حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متوجہ فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ وَهَذَا عِيدُنَا، اہمیت بتلائی گئی ہے کہ دیکھو یہ ہماری عید ہے۔ یعنی اس کے اندر ایک امتیازی شان پائی جاتی ہے، کسی قسم کا کوئی شور و شغب نہیں، کوئی چیخ پکار نہیں، اسی طریقے سے راہ گیروں کو، چلنے والوں کو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہونا چاہیے اور عوام الناس کی جو جگہ ہے اس کی گھیرا بندی نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ ساری چیزیں جو زمانے بھر کے اندر جہاں کہیں ہوں گی ان تمام چیزوں کو یہ چیز شامل ہو جاتی ہے، چونکہ آپ کے ارشادات عالیہ قیامت تک کے ہیں اور انتہائی اس کے اندر جامعیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتلایا گیا ہے کہ جو عید کا موقع ہے یہ خوشی کا موقع یقینی ہے، یقینی طور پر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ان چیزوں کو رکھا ہے، غمی کو رکھا گیا ہے، خوشی کو رکھا ہے۔ حالات ایسے آتے ہیں، واقعات ایسے آتے ہیں، لمحات ایسے آتے ہیں، کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، کبھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو خوش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپے سے باہر ہو جائے، بے قابو ہو جائے، یہ اسی طریقے سے اول فول بکنے لگ جائے، نہیں، بلکہ اگر دیکھا اگر جائے تو آج سے مراد یہ ہے کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس موقع پر ایک نماز کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ روزانہ 5 نمازیں پڑھی جاتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور ایک ہے واجب الوتر، اس کو شامل کر لیا جائے، چونکہ واجب کا بھی درجہ فرض کے قریب ہوتا ہے، اس اعتبار سے 6 کہا جائے تو غلط نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، لیکن فرائض تو بہرحال 5 ہیں۔ لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز ایک نماز کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب عید کا دن ہے تو چھٹی ہو جانا چاہیے، اور رمضان شریف کا پورا مہینہ جب اتنی مشقت کو برداشت کیا گیا، دن میں روزہ رکھا گیا، رات میں تراویح پڑھی گئی 20 رکعت، اور یہ 17 رکعت کو شامل کر لیتے کوئی اور نفل اگر نہ ہو تو 37 رکعت تو ویسے بھی ہو جا رہے ہیں۔ تو جملہ 37 رکعت یہ ہو رہے ہیں، دن بھر کے فرائض الگ ہیں، اور اس کے علاوہ دن بھر کی مشقت، اور موسم گرما میں اگر روزہ گر آ جائے تو اور زیادہ دقت۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اے میرے بندو تم یعنی مہینے بھر تک مشقت برداشت کر لیے لہٰذا آج تم سے ساری نمازوں کو معاف کر دیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ ایک نماز کا اضافہ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ 6 زائد تکبیرات کا اور اضافہ، اور جبکہ کہا جا رہا ہے کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ آج نمازیں معاف نہیں ہیں بلکہ ایک نماز کا اضافہ کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس نماز کا اہتمام دل و جان سے ہونا چاہیے۔ الحمدللہ بچے کے اندر، ضعیف اور بزرگ حضرات کے اندر، جوانوں کے اندر، سب کے اندر یہ جذبہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یعنی جذبہ ہوا کرتا ہے۔ اب وہ عید کی نماز ہم کو ادا کرنا ہے،
حالات کے اعتبار سے کیسے یعنی چیزوں کو کیا جائے۔ الحمدللہ شریعت مطہرہ یہ جامع شریعت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم فرمایا گیا ہے، لہٰذا شریعت مطہرہ نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن حکیم نے اپنے ماننے والوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے زندگی میں کوئی گوشہ اور شوشہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جہاں پر کہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا ہو۔ خوشی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے اس کو بتلایا گیا، غمی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے اس کو بتلایا گیا ہے، ماتحتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو یہ بتلایا گیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ کیا معاملہ ہو یہ بتلایا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے بتلایا گیا ہے کہ یہ خوشی کے موقع پر ایک نماز کا اضافہ ہو۔ اب چونکہ آج کل کے حالات جو چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے اور یہ وبا چونکہ دنیا بھر کے اندر جو چل رہی ہے، اس بارے میں سارے ممالک، سارے انسان، سارے سربراہ فکر مند ہیں، اپنے اپنے طور پر کوشش کی جا رہی ہیں، لہٰذا ہمارا بھی یہ اخلاقی، دینی اور ملی قومی فریضہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کا پاس و لحاظ رکھیں۔ ایک جانب حقوق اللہ کے اندر کسی قسم کی رتی برابر کمی نہیں ہونا چاہیے، نمازوں کی ادائیگی یقینی طور پہ ہم کو کرنا ہے، لیکن مجبوری کے تحت چونکہ ہمارے یعنی اہل علم حضرات نے، اصحاب علم و فضل نے اور سارے ہی دینی مدارس جو معیاری ہیں ان تمام نے ملک بھر کے ان تمام نے اپنی قوم کی رہبری کی ہے، لہٰذا اس تعلق سے بات بتلائی گئی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے صبر و تحمل سے کام لیا ہے، پورے 5 نمازوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر ہم نے ادا کیا ہے۔ حالانکہ ہمارے دل کس طریقے سے رو رہے ہیں یہ ہم کو معلوم ہے، مساجد کی زیارت نہیں ہو پا رہی ہے اس بنا پر، اس کو دیکھ نہیں پا رہے، وہاں ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جیسے ہم نے صبر و تحمل سے ہم نے کام لیا اور اس ماہ مبارک کے اندر تراویح کا بھی اہتمام اپنے گھروں کے اندر کیا، جمعہ کے روز یا تو ظہر کی نماز ادا کی گئی اہل علم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، یا یہ کہ جمعہ کی نماز انتہائی مختصر لوگوں نے جو تعداد بدلائی ہے اس کے مطابق کی ہے۔ اب یہ 3-4 مرحلے ہمارے سامنے آنے والے ہیں، بطور خاص آج رات کا معاملہ ہے جس کو عمومی طور پہ شب قدر کہا جاتا ہے، اس موقع پر بھی ہم مساجد کے اندر بھیڑ نہ کریں۔ اس کے بعد جمعۃ الوداع جو عوام الناس کی زبان پر جو ہے آخری جمعہ کہا جاتا ہے، اس موقع پر ہم بھیڑ نہ کریں، اور عید کی نماز جیسا کہ ہمارے اصحاب علم و فضل حضرات نے اور سارے ہی دینی مدارس جو معیاری ہیں ان تمام نے وضاحت کی ہے، علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر، اپنی اپنی بیٹھک کے اندر وہاں پر ہم ادا کر لیں، کمروں کے اندر ادا کریں، مساجد کے اندر وہاں پر بھیڑ نہ کریں، اس واسطے کہ جن چیزوں سے ہم کو بچنے کے لیے ارباب اقتدار ہم کو کہا ہے، لہٰذا اس کا بھی ہم کو پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ اس لیے میں سبھی سے گزارش کروں گا، ساری امت مسلمہ سے، سارے ہمارے احباب سے میں گزارش کروں گا کہ عید کے موقع پر اور جمعۃ الوداع کے موقع پر اور شب قدر کے موقع پر مساجد کے اندر ہم بھیڑ وغیرہ نہ کریں، اور اصل تو عید کے معناتے خوشی کے معناتے ہیں، اور عید کا مطلب یہ جب ہم نے روزے رکھا، اللہ کو راضی کیا، بس وہی ہمارے لیے عید خوشی کہلاتا ہے۔ عید است آ کے باشد استو خدا راضی، ورنیس استو راضی آ عید تو وعید است، کہ عید تمہارے لیے اس وقت ہے جب کہ تم سے اللہ راضی ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھی گئی، روزے نہیں رکھے گئے، تراویح نہیں پڑھی گئی، تو پھر اس صورت میں وہ عید نہیں بلکہ وعید ہو جاتی ہے۔ لہٰذا الحمدللہ ساری امت مسلمہ نے اس پر عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ایک جھونکے کی طرح ہے اور ایک وبا جو آئی ہے وقتی طور پہ ہے، ہم اطمینان رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرحلہ ساری دنیا سے اس کا خاتمہ جلد ہو جائے گا، ساری انسانیت کو انشاءاللہ تعالیٰ آرام اور سکون ملے گا۔ لہٰذا جیسے ہم نے ابھی تک صبر و تحمل سے کام لیا، نماز 5 وقتہ کے تعلق سے، جمعہ کے تعلق سے، اب گزارش یہ کی جاتی ہے کہ عید کے تعلق سے بھی اور جمعۃ الوداع کے بھی تعلق سے اور اس تعلق سے بھی ہم یعنی اپنے طور پہ اپنے گھروں کے اندر نماز کو ادا کریں، مساجد کے اندر بھیڑ کر کے اس کے بعد ہم کسی کو اعتراض کا ہم موقع نہ دیں، بلکہ لوگوں کی زبان پر، ذمہ داران کی زبان پر، ارباب اقتدار کی زبان پر یہ ہو کہ الحمدللہ کہ ہمارے سارے مسلم بھائیوں نے الحمدللہ اس کام کے اندر مکمل طور پہ تعاون کیا ہے، ہم ان کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ الفاظ ان کی زبان پر آنا چاہیے۔ میں ہمارے رفیق مکرم اور انتہائی میرے مخلص دوست الحاج مولانا محمد سعد عبداللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم، جو بڑی خوبیوں کے حامل ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صالحیت بھی اور صلاحیت سے بھی نوازا ہے، میں ان کا تہ دل سے الفاظ کے طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن در حقیقت میں ان کو کہتا ہوں جزاک اللہ فی الدارین کہ آپ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ آج میں
یہاں پر آپ کے پاس آ کر یہ نہ کوئی بات عرض کروں اور امت تک ایک بات کو پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی مولانا دامت برکاتہم بھی انشاءاللہ تعالی یہاں پر مفصل یا اس طریقے جو بات ہو انشاءاللہ تعالی ضرور بیان فرمائیں گے۔ آپ کی بات میں الحمدللہ انتہائی جامعیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے ساری امت مسلمہ کے جملہ اعمال صالحہ کو، نمازوں کو، اعتکاف کو، دیگر عبادت کو اللہ تعالی قبول فرمائے، ساری انسانیت پر اللہ تبارک تعالی رحم فرمائے اور اس وبا کا اللہ تبارک تعالی خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔